السلام علیکم۔ نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو۔ میں ہوں احمد قریشی۔ تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ بہت سنگین ہے، اس پہ آج کے پروگرام میں نے نظر ڈالنی ہے، لیکن یہ وقفے کے بعد ہوگی۔ ابھی جو ہے میں آپ کو ڈان لیکس کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ تقریباً حل ہو گیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن ایک اور جاری ہونے والی ہے، آج ہونی تھی، ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ معاملہ حل ہو گیا ہے، لیکن ڈان لیکس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اور جو بڑا نقصان ہے وہ ہو گیا ہے۔ ابھی کیا حل ہونے جا رہا ہے؟ حل صرف اتنا ہونے جا رہا ہے کہ جو کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی تھی صورتحال اس متنازعہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے جو پی ایم ہاؤس نے جاری کیا، تو تناؤ کی کیفیت جو پیدا ہو گئی تھی فوج اور حکومت کے درمیان، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ معاملہ یہ والا حل ہونے جا رہا ہے۔ جو معاملہ ابھی تک حل نہیں ہونے جا رہا، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس نے سازش کی تھی پاکستان سے، اسلام آباد سے، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے، کہ عین اس وقت جب کشمیر میں تحریک عروج پر تھی تو پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس سے ایک خبر نکلتی ہے اور پاکستان کے ایک بڑے انگریزی اخبار میں چھپتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک جو کشمیر میں چل رہی ہے یہ ایکچولی دہشت گردی ہے جس میں پاکستانی فوج ملوث ہے، اور تمام تر پریشر جو انڈیا پہ تھا وہ ہٹ کے پاکستانی فوج پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ اصل ایشو ہے، سازش جو ابھی تک حل ہونے نہیں جا رہی۔ شاید یہ حل نہیں بھی ہوگی، اس کی وجہ بہت سمپل ہے کہ اگر ڈان لیکس اپنے منطقی انجام تک پہنچائی گئی تو خطرہ ہے کہ شاید حکومت گر جائے، کیونکہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر آپ پاکستانی سیاسی قیادت کی سٹیٹمنٹس دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یہ لگے گا کہ معمولی سی بات ہے، کوئی میٹنگ ہوئی تھی، حکومت میں سے کسی نے خبر دے دیا اخبار کو، کیوں فوج جو ہے اور باقی آپ لوگ میڈیا میں کیوں اتنے ناراض ہیں؟ لیکن یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بہت سنگین ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاعاتی جنگ کا حصہ ہے۔ اطلاعاتی جنگ یعنی کہ انفارمیشن وارفیئر، جو کہ بذات خود نفسیاتی جنگ کا تسلسل ہے، کہ بہت بڑی کامیابی ہے بھارت کے لیے کہ جس وقت بھارت کشمیر میں پھنسا ہوا تھا اور بھارت چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی توجہ ہٹائی جائے، تو پاکستان کی توجہ کیا خوبصورت طریقے سے ہٹائی گئی کہ پاکستان کو الجھا دیا۔ ایک خبر میں جو ایک ملاقات ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف، وزیر اعظم کی، اس میں ٹاپ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں دی جاتی ہیں اخبار کو، ایک بڑے اخبار کو، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر۔ اس سے اچھی توجہ ہٹانے کے لیے اور بھارت کو کچھ بریدنگ سپیس دینے کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑی سنگین معاملہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کبھی ٹویٹ کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 21 گریڈ کا آفیسر ہے، اس طرح کی باتیں کر کے معاملے کو جو ہے دفنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور تقریباً دفن ہو چکا ہے یہ، لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ اچھا، دفنانے کی جب بات کی ہے اس حوالے سے مجھے پرویز رشید صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو آئین کے اندر دیے ہوئے حدود میں مکمل طور پر ادا کیا ہے۔ اگر ایسا وزیر اطلاعات ریاست پاکستان کو چاہیے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، تو پھر انہیں یونیورسٹیوں میں ایک کورس شامل کر دینا چاہیے جو جرنلزم کے بچوں کو پڑھایا جائے، ہاؤ ٹو بلاک اے نیوز، کہ خبر کو کیسے روکنا چاہیے۔ خوبصورت طریقے سے پرویز رشید صاحب نے ڈان لیکس کے مسئلے کو مزید گھمبیر بنا دیا اور الجھا دیا ہے۔ اس پہ بہت خوبصورت تبصرہ ٹویٹر پہ کسی نے کیا، جواد سلیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کی بات سے لگتا ہے کہ سارا پنگا ڈان اخبار نے لیا تھا۔ پرویز رشید صاحب نے اسے روکا، منع کیا، کہا کہ یہ کہانی غلط ہے، وہ نہیں مانے، اب فوج نہیں مان رہی۔ پرویز رشید صاحب سے کوئی سوال پوچھے، یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اخبار کو کیا خبر دینی تھی، ایشو یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ حکومت کے اندر سے شاید آپ یا کوئی اور یہ خبر دے کسی بھی اخبار کو، ایسی خبر جس سے بھارت فائدہ اٹھائے۔ اصل سوال یہ ہے، اور یہ سوال انفارچونیٹلی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابھی جو مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو حل کر رہے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے کہ یہ خبر، یہ سازش کی کس نے تھی، انڈیا کو فائدہ کس نے پہنچایا، اور یہ جان بوجھ کے پہنچایا گیا تھا کہ نادانی میں ہوا تھا، یہ مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسے منطقی انجام تک پہنچایا گیا تو شاید حکومت گر سکتی ہے، اور ملک اس وقت یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے۔ میں نے اس حوالے سے تفصیل لکھی ہے، یہ تفصیل جو ہے نیو نیٹ ورک
@q.pk کے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک جو ہے @q فیس بک پیج پہ موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی کیس، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں @q۔ پاکستانی سیاست میں کچھ ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آگے چل کے ہماری جو سیاست ہے یا پولیٹکس ہے وہ عدم استحکام کی طرف جا رہی ہے۔ ڈان لیکس کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں جو دراڑیں اب ہماری سیاست کے اندر پڑ گئی ہیں اس مسئلے کی وجہ سے، اور بالخصوص وہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے جو وزیر اعظم ہاؤس سے پچھلے ہفتے جاری ہوا تھا، جو دراڑیں پڑ گئی ہیں وہ بڑی سیریس ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دو اور مزید جو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے۔ وہ کیس جو الیکشن کمیشن میں تھا، میرا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے اس سے تھوڑا سا غیر سنجیدگی سے لیا ہے، اور وہ بڑھ کے اب جو ہے ان کے لیے ایک بڑا ہیڈ ایک بننے جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو آف شور کمپنیز ہیں عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، وہ بھی ایک ایشو بننے جا رہا ہے۔ اب وہ تو ایک پولیٹکس ہے، انتخابی سال ہے تو بدلے لیے جائیں گے، اس کے بدلے میں جو ہے خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اصغر خان کیس جس میں نواز شریف صاحب نے پیسے لیے تھے ایک الائنس بنانے کے لیے بینظیر بھٹو کے خلاف، وہ کیس جو ہے وہ ری اوپن کرنے جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں چلنے جا رہی ہیں۔ تو ایک بڑا غیر مستحکم پیریڈ لگ رہا ہے کہ آئندہ والے دنوں میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض حسن چوہان صاحب موجود ہیں، اور لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور مجھے ایک تو نون لیگ سے کسی نے جوائن کرنا تھا، وہاں پہ میرے بڑے دوست ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو میڈیا سے ہے نون لیگ کا، مجھے بتایا گیا ہے، کافی لوگوں نے بتایا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ بین لگایا ہوا ہے کہ احمد قریشی کے پروگرام میں نون لیگ سے کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارے نیو ٹی وی پہ آتے ہیں نون لیگ سے، مصدق ملک صاحب آتے ہیں، لیکن میرے پروگرام میں جو ہے وہ ایک بوائکٹ ہوا ہوا ہے، یہ مجھے بتایا گیا باقاعدہ۔ میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں نون لیگ میں، اور انفارچونیٹلی تو نون لیگ سے ہمارے پروگرام میں آج کوئی نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب جنہوں نے فارن فنڈنگ کی کیس پہلی دفعہ وہ منظر عام پہ لے کے آئے تحریک انصاف کے خلاف، اور ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کو پیسے آئے ہیں، بڑی مقدار میں آئے ہیں، پاکستان کے باہر سے آئے ہیں، اور انہوں نے وہ کیس بقول ان کے وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اب تک اکیلے لڑ رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کیس ایکسپینڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے مجھے جوائن کرنا تھا، وہ میرے پاس پہلے بھی آئے تھے، وہ اپنے تمام کاغذات لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے معذرت کر لی۔ فیاض صاحب وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے، اس پہ ہمیں بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں ایک کلپ بس دکھانا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم وہ میرے پروگرام میں آئے تھے وہ کیا کہہ کے گئے تھے ایگزیکٹلی۔ ڈونیشنز کے طور پہ لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم منظم کریں گے، اس میں خود برد ہوئی، کرپشن بہت بڑے پیمانے پہ، میں تفصیلات خود برد ہوئی اس میں بہت بڑے پیمانے پہ، اور دوسرا یہ کہ غیر قانونی ذرائع سے پیسہ ہے۔ غیر قانونی اس لیے کہ جو قانون کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو صرف ایک پاکستانی انڈیویجول جو ہے وہ اس کی فنڈنگ کر سکتا ہے، یعنی پاکستانی پرائیویٹ کمپنی بھی نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او نہیں کر سکتی۔ تو یہاں تو امریکہ میں کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آج وہ کروڑ پتی بن گئے۔ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کرپشن۔ انہوں نے مجھے لالی پاپ یہ دیا کہ ہم الیکشن سے پہلے یہ معاملہ باہر نہ آ جائے، الیکشن ڈیمیج نہ ہو جائے 2013 کا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسپیشل آڈٹ کرا دیتے ہیں، میں نے کہا آپ کرا لیں۔ وہ اسپیشل آڈٹ ہوا، لیکن وہ راستے میں رک گیا، اور اس میں نے لکھا کہ ستمبر 2011 میں، نہ اس پاناما کا کوئی تعلق ہے، نہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی جو ہم نے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ابھی تو 2013 کے الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا تھا کہ عمران میرے ساتھ کھڑا ہوگا، عمران خان کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ ہمارا تقسیم ہوا۔ اچھا، نون لیگ اس وقت اب کیونکہ پھنسی ہوئی ہے پیناما میں اور تحریک انصاف کے خلاف تیار ہے کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے، تو اب تو آپ کو اپروچ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی نون لیگ گورنمنٹ جو ہے؟ نہیں، میرا نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں، اب بھی نہیں کر رہے آپ کو اپروچ؟ نہیں، مجھے اپروچ کریں بھی تو میں ان سے کیا، مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ اچھا، یہ اکبر بابر صاحب کی باتیں تھی، میں نے اس سے ویسے براہ راست اس وقت پوچھا تھا کہ آپ کو نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کیا ہے، چودھری نثار صاحب کو خط لکھا ہے، چودھری نثار نے مجھے کوئی خط کا جواب نہیں دیا، اور فرینکلی سپیکنگ ان کی بات بڑی کنونسنگ تھی، میں ان کی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ واقعی نون لیگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ فرینکلی میں نے کسی کو دیکھا نہیں ویسے نون لیگ سے ابھی تک اس پہ اس طرح بات کرتے ہوئے، حالانکہ وہ اٹینڈ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے وہ سیشنز جب بھی وہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سپورٹ تو نہیں کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، جس طریقے سے آپ نے اپنا کہا نا کہ مریم نواز صاحبہ نے آپ کے حوالے سے پابندی لگائی ہوئی ہے،
ایگزیکٹلی پچھلے 3 سال سے مریم نواز صاحبہ نے اپنے نون لیگ کے میڈیا سیل کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ کوئی فرد بھی ٹاک شو کے اندر نہیں بیٹھے گا. اور پھر دوسری چیز، آپ کو اور میڈیا چینلز کو اور اینکرز کو اور پروگرامات کو تو پیمرا کے ذریعے سے سامنا کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ کی 1 مہینے کی بندش، 2 مہینے کی بندش، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا پالیٹیشین ہوں کہ جس کو پیمرا کے ذریعے سے مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ یہی اکبر ایس بابر جو ہے وہ آج سے مہینہ پہلے گیا کہ فیاض چوہان پہ پابندی لگاؤ جناب میڈیا پہ آنے پہ. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کمپلین کی تھی سر سنے نا کہ فیاض صاحب جو ہے پرسنل ہو گئے. سر بات تو سن لیں نا. اب آتے ہیں ایشو کے اوپر. نہیں ایک سیکنڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی بیٹھ جاتا جیسے آپ بھی کاغذات لائے ہیں ان کے پاس بھی ہیں. مجھے ایک چیز بتاؤ سر، چیز کا پرسنل آپ پارٹی کے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں پچھلے 4 اور آپ نے ایک چیز کہی نا کہ نون لیگ سے. سن لیں، میں آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے، میں اینکر کا نام نہیں لوں گا، اسلام آباد بیسڈ اینکر ہے، میرا دوست ہیں، میں ان کے ٹاک شو میں گیا ہوا، ابھی شو شروع نہیں ہوا تھا. اچانک ایک میسیج آیا، انہوں نے مجھے میسیج پڑھایا، کسی ملک ارشد صاحب کی طرف سے میسیج تھا. میسیج یہ تھا کہ جناب، نام لے کے ان کا لکھا ہوا کہ برائے مہربانی ان کو جناب اپنے شو میں بلائیں. ملک ارشد کون ہے؟ ملک ارشد آپ کے عرفان صدیقی صاحب، وہ جو ذاتی اور پالتو رائٹر ہے نا، جو نواز شریف صاحب کے آ کے معاملے خصوصی بھی ہیں، ان کا جناب پی اے ہیں. اس نے پھر مجھے بتایا اینکر نے کہ یہ ملک ارشد ریگولر تمام اینکرز کو فون کر کے اکبر ایس بابر کو جناب ٹاک شوز میں لینے کے حوالے سے پراپر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ مجھے میری بڑی اچھی سلام دعا ہے عرفان صدیقی صاحب سے. جب میں نے اکبر بابر کو بلایا تھا تو مجھے تو کوئی فون نہیں ہے. سر آپ کو نہیں آیا ہوگا، لیکن اس وقت کی میں آج سے 2.5-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب نیا نیا اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. پھر دوسری چیز ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جاتا اپنی جناب الیکشن کمیشن کی جناب ہیئرنگ میں یہ ہے اور باہر آ کے جناب ٹاک کر رہے ہوتا ہے جناب دانیال عزیز جو ہے نا، طلال چودھری جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، تو روک مجھے ایک چیز بتاؤ. اکبر بابر روک تو نہیں سکتا، اکبر بابر ساتھ تو نہیں کھڑا ہوتا. سر مجھے ایک چیز ساتھ تو نہیں کھڑا، ساتھ نہ کھڑا ہو جناب. مجھے ایک چیز بتاؤ، بنیادی طور پہ جو عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے اس آل شریف کی کرپشن، بدیانتی، ٹکے ماری، ان کی معاشی معاشرتی بد اخلاقیاں جو پچھلے 4 سال میں بے نقاب کی ہے نا، یہ وہ غم اور غصہ اسپیشلی پاناما اور ڈان لیکس کا کہ ایک پپٹ کو یوز کر کے جناب وہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اور جو جن چیزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں آج میں آپ سے ایک سوال، میں نے خود اکبر بابر صاحب کی ڈاکیومنٹس دیکھی ہیں. تحریک انصاف کو باہر سے پیسے آئے ہیں، انہوں نے ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس بھی ہیں تفصیل سے. میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو وہ پیسے تو آئے ہیں نا، وہ ایشو تو ہے. سر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تسلی سے سنیے گا. سر یہ آپ کا جناب متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ جو فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کا، جس کے تحت باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، یہ آپ کی متحدہ قومی موومنٹ ہے. میں نے ڈاکومنٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ دکھا دیں اسکرین کے اوپر. یہ رجسٹرڈ ہے وہاں پہ اور یہ وہاں سے فنڈنگ لیتی ہے. یہ ایم پی ایم رجسٹرڈ ہے. یہ آپ کی آل پاکستان مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی رجسٹرڈ ہے جناب اسی فارا کے تحت امریکہ کے اندر. آپ رجسٹرڈ ہیں؟ میں آتا ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو اسی فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت امریکہ کے اندر رجسٹرڈ ہے آپ کی فنڈنگ کے حوالے سے. میں بتاتا ہوں آپ کو جناب والا. بات یہ ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں، پاکستانی بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، آپ کے امریکنز بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، آپ کے جناب کینیڈین بھی ہیں، وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اور ان چوروں لٹیروں سے نجات دلانے کے لیے عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. آپ رجسٹرڈ ہیں؟ آپ رجسٹرڈ کی نہیں بات کر رہا، نہیں پیپلز پارٹی میں بتا رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو پاکستانی بھیجتے ہیں نا، ہمیں تو وہاں پہ وہ پاکستانی کی جو امریکن نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں اور پاکستانی بھی رکھتے ہیں وہ بھیجتے ہیں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پی ٹی آئی کے ممبر. اور پی ٹی آئی کے ممبرز کا ہم نے وہاں پہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ ماہانہ فیس دیتے ہیں. فیاض بھائی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ امریکہ سے پیسے آپ کو لوگ بھیج رہے ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، بھیج رہے ہیں پیسے، اگر وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں امریکہ میں ایز اے فارن ایجنٹ یا جو بھی ان کی رجسٹریشن ہے، یہ جو ایکٹ ہے، تو آپ ان کی بھی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، امریکہ کی اور پاکستان کی بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو رولز ہیں نا، جو پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 ہے، اس کے مطابق اگر آپ کسی ملک کی ایمبیسی سے، کسی ملک کے ادارے سے، ٹھیک ہے نا جی، کسی ملک کی وہاں کی جناب آپ کی کمپنی سے آپ پیسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کے حوالے سے جو ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے، لیکن جو پاکستانی انڈیویڈول وہاں سے بھیجتا ہے وہ نہیں اٹھتا. لیکن میں جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں. اس سے پہلے میں نے آپ سے جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی جو آف شور کمپنیز ہیں اس کا بھی پوچھنا ہے، لیکن میں بریگیڈیئر فاروق کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. پہلے بریگیڈیئر صاحب، جی
میں ڈان لیکس جو ہے مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے, اسلام آباد میں بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے, پتہ چل گیا ہے, ظاہر ہے حل ہی ہونا ہے, اس کا کوئی اور حل ہے نہیں فرینکلی. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جو کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, جو کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کس بات پر, اس بات پر کہ جنہوں نے پی ایم ہاؤس کے اندر سے بیٹھ کے یہ لیک آرکسٹریٹ کی, انہوں نے ایک دشمن ملک کو فائدہ دلوایا اس ٹائم پہ. جو دشمن ملک کی باتیں تھی کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے, وہ اس لیگ کے تھرو کروا دی. جو دشمن ملک کہہ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تحریک نہیں ہے, وہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے, وہ بات کہلوا دی اس لیگ کے تھرو. اور اس لیگ کے اندر یہ بھی ممبئی اٹیک کا بھی وہ ڈال دیا اور پٹھان کوٹ کا بھی ڈال دیا. اب جو کرمنل انویسٹیگیشن ہونی تھی کہ یہ آبجیکٹ, کیونکہ یہ تو سائپ آپریشن ہے, یہ تو اطلاعاتی جنگ ہے کا حصہ ہے, یہ جو ہوا تھا لیک, اس کا کیا ہوگا, یہ کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد قریشی صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایکچول لفظ ہے وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, اور وہ ہے سازش, کانسپیرسی. میں یہ سمجھتا ہوں ڈان لیکس جو ہے یہ تو دراصل پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو اور سیکیورٹی کے ادارے, یہ تو ان کے خلاف سازش ہے. اٹ از اے کنسپیرسی کیس. اور اس میں جو انکوائری کمیٹی ہے, بے شک آپ 2-3 اور بندوں کو بھی ابھی نام آ جائے اگلے نوٹیفیکیشن میں, جو آج آپ سن رہے ہیں کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آئے گا, اس میں کچھ اور لوگوں کے نام ہوں گے vis-a-vis the recommendation of the inquiry committee. لیکن جو ایکچول سازشی ہیں, جو ایکچول کانسپیریٹرز ہیں, جنہوں نے جو آپ نے جو کہا کہ جنہوں نے ڈان لیکس کو آرکسٹریٹ کیا, اس لیکس کو آرکسٹریٹ کیا, وہ جو ایکچول ماسٹر مائنڈز ہیں, جب تک وہ سامنے بے نقاب نہیں ہوں گے, وہ سامنے نہیں آئیں گے, میری طرف سے یہ انکوائری رپورٹ از ملٹی پلائڈ بائی 0. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو لہذا یہ انکوائری رپورٹ جب آگے اگر پبلش ہوتی ہے, پبلک کی جاتی ہے, تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے اپنا کیا وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی, کیا فواد حسن فواد صاحب انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے, کیا سوال جواب ہوئے ان لوگوں سے. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راؤ تحسین اور یہ اپنا طارق فاطمی صاحب اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے, ہمارا تو اس میں وہ رول ہی نہیں تھا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ معاملہ جب تک وہ ایکچولی ان کو کانسپیریٹر تک نہیں پہنچیں گے, کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, پاکستان آرمی ایکٹ, آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن, اس کے تحت پاکستان آرمی کیس نہیں چلائے گی, تو یہ تو باقی تو پھر یہ تو ایسے کرنے والی بات ہے, مٹی پاؤ والی بات ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے کہاں تک جائے اس ایشو میں. دیکھیں نا, یہ بہت آپ نے سازش کی بات کی ہے, مجھے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ تو جیسے انفارمیشن وارفیئر ہے, یعنی کہ اسلام آباد کے اندر سے پی ایم ہاؤس, پاکستان کا جو پی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر سے انڈیا کی فیور میں ایک لیک کروائی جاتی ہے, پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار کے اندر پبلش ہوتی ہے, اور این اس وقت جب پورا پریشر انڈیا کے اوپر تھا وہ ڈائیورٹ کر کے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فوج پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تو سازش ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو اتنی بڑی سازش ہے, اس میں تو حل کیا ہے؟ حل تو یہی نا کہ گورنمنٹ, یہ تو بڑی سیریس ہے, گورنمنٹ جا سکتی ہے اس کے اندر اگر کوئی اور ملک ہوتا, کوئی اور اگر ملک ہوتا تو, لیکن ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے نا. فوج کے پاس کیا یہ آپشن ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے یہ آپشن. یعنی یہ تو آپ بہت بڑی کرائسس پاکستان میں کھڑی ہو جائے گی اگر اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا. آپ اس بات سے متفق ہیں جو میں نے بات کی؟ دیکھیں احمد قریشی صاحب, آپ صحیح فرما رہے کہ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات, ڈان لیکس اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچانے پر مشاورت. لاہور میں اورنج لائن منصوبے پر کام کے دوران حادثہ, چوبرجی پر کرین نے مسافر وین کو کچل ڈالا, 7 افراد شدید زخمی ہو گئے. پنڈی گھیپ میں دوران صفائی کنویں میں گیس بھرنے سے 3 افراد جاں بحق, 3 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف.
ہو تو وہاں پہ تو ودن منٹس the Prime Minister would have resigned کہ Prime Minister کی چیئر کردہ میٹنگ میں جو ٹاپ سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے حساس معاملات پہ بات ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنی وہاں پہ کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں which are not جو کہ طرف اسی کمرے میں رہتی ہیں. اگر وہ تمام چیزیں باہر چلی جاتی ہیں تو اس سے زیادہ سیکورٹی بریچ کیا ہو سکتا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصولاً تو قانون یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے جو اس میں ہے. آج اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کل کو پاکستان کے اور جو بڑے حساس معاملات ہیں جس میں مثال کے طور پر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں یا ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, ہمارے اور اسٹریٹجک ویپن پروگرام کی بات چیت ہوتی ہے, اگر وہ اس طرح لیک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے تو یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ مجھے میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی ہمارے پاس مطلب فوج کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب اگر یہ تحقیقات اس رخ میں چلی جائیں جو نیشنل سیکیورٹی کی جو ایکچوئل ہونی چاہیے کہ یہ سازش کیا تھی, اس کے پیچھے کہاں سے یہ پلاننگ ہوئی تھی, یہ کدھر سے آئی تھی یہ پلاننگ اتنی زبردست, یہ تو مجھے اسپائی ناول ایک جاسوسی ناول کا پلاٹ سے کم نہیں ہے یہ, اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ یہ میں کہوں گا سائے آف آپریشن تھی ایک بڑی زبردست قسم کی. لیکن یہ اگر منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو مطلب فوج کہاں تک جائے گی؟ دیکھنا ایک ٹویٹ کے اوپر اتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا, اگر اس سے زیادہ کوئی اقدامات لیے گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھیں نا مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ ایک بات پرابلم تو نظر آ رہی ہے کہ اپنا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ we have a lot of respect for her, she is the daughter of the Prime Minister of Pakistan. اب ان کا جو سیکرٹ میڈیا سیل ہے وہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. پہلے تو وہ سیل جو ہے وہ تو امیڈیٹلی ڈسبینڈ ہونا چاہیے, بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہاں سے یہ تمام اس قسم کی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب ان کے خلاف کارروائی کرنا, میں آپ کی بات مانتا ہوں پاکستان میں وہ کلچرل بیریئر بھی ہیں اور پرائم منسٹر کی ڈاکٹر جو ہیں اگر وہ مین ایکیوز ہیں یا ان کا ایک مین رول ہے اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کی کلچرل انوائرمنٹ میں, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا چاہیے نا. اگر دیکھیں تبھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کو ایک منٹ کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں کہ مریم نواز صاحبہ دیکھیں ان کا جو رول ہے نا وہ اور بھی بہت چیزوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رول جو ہے ریگولیٹ ہونا چاہیے, ریگولیٹ کیا جائے اس رول کو. دیکھیں ریگولیٹ کرنا ایک بڑا نامناسب لفظ ہوگا, میں یہ کہتا ہوں فارملائز ہونا چاہیے. وہ یہ نہ وہ الیکٹڈ ہیں نہ ان کا پبلک آفس ہولڈ کرتی ہیں, لیکن وہ آپ کو فورن ڈگنیٹیز کے ساتھ نظر آئیں گی, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹویٹس بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میڈیا سیل کو بھی وہ چلا رہی ہیں اور ایسے معاملات ہیں سارے. تو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ بھی شاید وہ دیکھتی ہوں گی, تو ان کو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے امیڈیٹلی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان کو اپنا ایڈوائزر بنائیں, ایڈوائزر بنا دیں. بالکل صحیح ہے. بریک صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک صاحب میں ایک بریک لے رہا ہوں. احمد قریشی صاحب امپورٹنٹ ہے کہ ان سے اوتھ آف آفس لیا جائے تاکہ ان میں ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آئے. بالکل میں ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ جو آف شور کمپنیز کا ایشو ہے جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی, یہ ایک بہت بڑا ایشو بننے جا رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. اچھا فیاض بھائی, ہم بات کر رہے تھے فنڈنگ کی, ڈان لیکس کے حوالے سے نا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ پاناما لیکس کی بڑی ملزم بھی جو ہے نا مریم نواز صاحب ہیں, اور ڈان لیکس کی بڑی ملزم بھی جو ہے وہ مریم نواز صاحب ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے اس ڈان لیکس پہ بڑی چیزیں بریک کی تھی, آج دوبارہ میں ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں. عالیہ رؤف نامی لاہور کی ایک لڑکی تھی جس کے نام سے انہوں نے اپنا جو ہے ایک فون نمبر نکلوایا ہوا تھا, اور سرل المیڈا سے سب سے زیادہ کالز ان کی, فواد حسین فواد کی, پرویز رشید کی, طارق فاطمی کی اور زبیر عمر کی, یہ نا سب سے زیادہ کالیں تھیں. ٹھیک ہے نا جی, اور صرف اس کو کالیں کس کو تھی؟ یہ سرل المیڈا کو. اچھا ان سب کی سب سے زیادہ, اور اس کی سب سے زیادہ تھی, اور وہ عالیہ کی تھی. عالیہ رؤف کے نام پہ تھا. یہ آپ کی جو خفیہ آپ کے ادارے ہیں انہوں نے پورا جناب اس کا ڈیٹا نکلوایا, نکلوانے کے بعد پتا چلا جی یہ تو سارا مریم نواز صاحبہ کا. اور پھر آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, 15,000 پراکسیز جو نا آپ کے کنیکشن جعلی جو ہے نا فیک, وہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے لیے ہوئے تھے, جو سارا دن جنرل راحیل شریف کو, جنرل رضوان کو, ISI کو, آرمی کو جو ہے نا وہ ملائن کرتے رہتے تھے سارا دن. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2 دن سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے, شیر کا نشان پہن کے جناب وہ نون لیگ کے میڈیا سیل کا ایک لڑکا ہے, وہ جناب کس طریقے سے فوج کے خلاف باتیں کر رہا ہے.
بالکل بہت اچھی پوائنٹ ہے. ہم بھی اس پروگرام میں حالانکہ مجھے تو بوائکٹ کیا ہوا ہے, اور آپ نے جو بات کی جو جنرل راحیل شریف کی, جب وہ آپ کو یاد ہو کہ دسمبر 2015 میں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے, پہلا دورہ تھا ان کا, تو اس میں بھی جو کیمپین چلی تھی اس میں بھی ساری وہ نون لیگ پیچھے آئی تھی. اچھا نون لیگ کے میڈیا سیل کے سن لیں, مہر النساء صاحبہ جو مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہے وہ مینیجر تھی وہاں پہ اور ابھی بھی ہے. کیپٹن صفدر کا بھتیجا ہے وہاں پہ مینیجر ہے. میں نے پوری 14 بندوں کی لسٹ سیل میں سر یہ پورا خاندان مل کے کنفرم ہے یہ بات جو آپ بھائی جان, میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. میں نے تو آج سے 6 مہینے پہلے جب نیا نیا ڈان لیگ سے ایشو سٹارٹ ہوا تھا, میں نے ایک بڑے اچھے ٹی وی چینل کے اندر پوری لسٹ بتائی تھی کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے اور یہ کیا کیا کرنے لگے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑیں ذرا, مجھے یہ بتائیں پہلے آپ کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی, یہ بھی آپ کے لیے بڑا ایشو بننے جا رہا ہے. کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے دو لیڈران ہیں, ان کے پاس آف شور کمپنیز ہیں. سنیں کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی, محاورہ سنا ہوا نا, اس محاورے کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں اس ایشو کے کنٹیکسٹ میں. کہاں پہ آل شریف کی آف شور کمپنیز کے ذریعے خریدی ہوئی وہ جائیدادیں کہ جو پچھلے 40 سال میں اقتدار کو استعمال کر کے میرے اور آپ کا خون چوس کے, پوٹا کلیجی چوس کے, اور اس ملک کی ریاست کو, ریاستی اداروں کو چوس کے, یہاں کے فائنینشل اداروں کو لوٹ کے جو ہے وہ بنائی گئی. کہاں پہ وہ کہاں پہ عمران, اور کہاں پہ عمران خان کہ اپنی ساری زندگی لگا کے نام کمایا پاکستان کا, نام کمایا اپنی ذات کا, پیسہ کمایا, وہاں سے جناب جو کمایا اس سے ایک فلیٹ خریدا. اس فلیٹ کی خریدنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آف شور کمپنی کے بغیر آپ کے لندن کے اندر جاؤ آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے کسی, وہ آپ نے ایک آف شور کمپنی بنائی, وہی پیسہ آپ نے بیچ کے وہ فلیٹ پاکستان کے لے کے آئے. کہاں پہ یہاں سے لوٹ کے گئے اقتدار کو استعمال کر کے, وہاں سے کما کے لائے, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن فیاض بھائی یہ نون لیگ والے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک خود کرپٹ اور بددیانت اور گناہگار ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ جو مقابلے میں کوئی نیچر کریم بنے نا اس کو کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ یہ نیچر کریم ہے. لیکن قانون کے سامنے اگر irregularity ہے, دیکھیں میں نے آپ کو فیاض بھائی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, جب الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی بات جب چل رہی تھی نا, وہ ایک سیریس ایشو تھا. دیکھیں اس میں اگر چھوٹا سا بھی ایک وہ میں نے آپ کو شروع میں کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے پاکستان کا جو ہے اس میں اتنا وہ نہیں ہے. ممبرز وہاں سے بھیج رہے ہیں جو ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. لیکن اگر پارٹی کے اندر دیکھیں اکبر بابر جو ہیں فاؤنڈنگ ممبر تھے. اکبر بابر جیسا نااہل اور نکما بندہ جو بھی ہے, اگر وہ اتنا اہل ہوتا ہے جو بھی ہے, نون لیگ اس کو جوائن کروا کے نا وائس پریزیڈنٹ لیکن سینیٹر اور ایم پی بنا چکی ہوتی. اپنا ویسل بلوور کیا ہوتا ہے, خدا کا ویسل بلوور کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ ایک اردو کا محاورہ ہم پڑھتے ہیں نا, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. نہیں یہاں کی بات نہیں ہے. دیکھو بات یہ ہے وہ جب پپٹ کے طور پہ نون لیگ کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, میں اکبر بابر کو کہوں گا تیرے اندر جرأت ہے نا, آپ نون لیگ جوائن کرو. پپٹ کا معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, نون لیگ جوائن کرو, نون لیگ جوائن کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کے جاؤ. لیکن پپٹ کا معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہے, ہاتھوں میں مت استعمال ہو. فیاض بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا پپٹ ہے, میں بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ویسل بلوور ہوں. اچھا میری بات سنو, آئی وٹنس یہ ہے کہ آپ کا میسج آیا تھا. عرفان صدیقی کتنا کلوز ہے جناب, یہ ہے ٹھیک ہے, آپ صحافی ہے نا, عمر گزاری صحافت میں عرفان صدیقی صاحب کتنا کلوز ہے نواز شریف کے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کا آپ کا پیے جو ہے وہ ایک اینکر کو فون کر کے کہے کہ اس کو بلاؤ. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے کہ ویسل بلوور کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں ایک پارٹی کا ہوں, ایک ادارے کا میرا تعلق ہے, اور میں نکل کے کاغذات لے کر گیا, نکل کے نہیں نکالا گیا, کرپشن کے اوپر نکالا گیا, مس مینجمنٹ کے اوپر نکالا گیا, کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر جنا کی وائلیشن کے اوپر نکالا گیا. انصاف نے آج تک اکبر بابر کے خلاف کورٹ کیوں نہیں گئی؟ او بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی, ہم نے نکال دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کی, بھائی نکال دیا نا, یہی ہم سیاسی جماعتوں کے اندر کورٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے پارٹی سے فارغ کر دیا. کوئی ثبوت ہے کہ وہ کرپشن کیا تھا؟ بھائی جب پارٹی کے اندر پوری ایک انویسٹیگیٹو جنا آپ کی کمیٹی بنی, اس نے اس کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جج کیا, اس کے بعد اس کو فارغ کر دیا. ابھی تک کوئی ایسی کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں اکبر بابر نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو 2011-12 کے اندر پارٹی سے فارغ کر دیا گیا. بریگیڈیئر صاحب ایک سوال آپ سے بھی پوچھ لوں اسی حوالے سے. دیکھیں تحریک انصاف, میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل تحریک انصاف کو یہ چھوٹے چھوٹے جس میں الجھ جاتی ہے پارٹی, وہ اپنی پارٹی کی کریشن ہے, یہ ایشو اتنے بڑے بننے نہیں چاہیے تھے. اب جیسے یہ فنڈنگ والا ایشو ہے, یہ بہت پہلے اگر تحریک انصاف سیریسلی لے لی تھی تو یہ الیکشن کمیشن لیول کے اوپر ہی معاملہ ختم ہو جاتا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ نے اس کو اگنور کیا, آپ کے مخالف لوگوں نے جو ہے اچھے صحیح وقت کا انتظار کیا, اور اب جو ہے اس کو وہ کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک لے کے جا رہے ہیں. تو تحریک انصاف نے مطلب یہ بر وقت اگر اسے ڈیل کر لیتے اور جو سارے ثبوت چیزیں سامنے لے آتے, معاملہ ختم ہو جاتا. آپ کیا کہیں گے؟
نہیں احمد قریشی صاحب میں دیکھیں پی ٹی آئی کے تو ڈیفینڈ کریں گے نا فیاض چوہان صاحب، میں ایک اور اینگل سے چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ جو دو باغی ایلیمنٹس ہمارے سامنے آئے، یہ ڈسیڈنٹس آئے، جس میں پہلے محترم جاوید ہاشمی صاحب تھے اور اب یہ بابر صاحب. میں کبھی بابر صاحب کو ملا نہیں ہوں، یہ بھی ان کے فاؤنڈنگ ممبر میں جو بھی آپ کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ایکشنز ہیں ہائیلی امورل اور ان ایتھیکل ہے. دیکھیں اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں رہے پہلے اور آپ کو اس پارٹی کے ساتھ بڑے ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی، اتنی آپ کو عزت ملی پارٹی میں، اور جب اسی پارٹی کے خلاف آپ آ کے اس قسم کی آپ نے جو باتیں کرنی شروع کر دی تو آپ ریزائن کریں اور چلے جائیں. آپ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب آج کہاں کھڑے ہیں، اور یہ بابر صاحب تو میری نظر میں ایک نان اینٹی ہے. لیکن جو بڑی پکچر آپ مس کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے یہ کرمنل مافیا کے خلاف جو تحریک انہوں نے چلائی ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے یہ بابر صاحب بھی آئیں گے، پتہ نہیں اور کون لوگ آئیں گے، وہ سب کو استعمال کریں گے، ایکسپلوئٹ کریں گے. بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں، یہ ریحام خان کو بھی لے کے آئیں گے عمران خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو آپ ان سے ہر چیز کو ایڈ کروں گا، لوگوں کو استعمال. برگیڈ صاحب آپ کی ایک چیز کو ایڈ کروں گا. آپ نے کہا باغی ایلیمنٹ، باغی ایلیمنٹ نہیں، داغی ایلیمنٹ. یہ بنیادی طور پہ داغی تھے، نکل گئے نا. اب آپ ایک چیز بتاؤں، دیکھو میرے پہ ایک الزام لگا آج سے 1.5-2 سال پہلے ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے. میں پارٹی سے لائل تھا، میں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا. میری ممبرشپ تک جو ہے وہ کینسل کر دی گئی. پارٹی نے کمیٹی بنائی 4 رکنی، باقاعدہ 4 مہینے جیسے کورٹ ہیئرنگ کرتی ہے. ہیئرنگ ہوئی، ہیئرنگ کے بعد چاروں ممبرز نے انڈیویجولی بھی اپنی سبمیشنز دی، کلیکٹیو بھی دی کہ فیاض چوہان کے اوپر 1% بھی کوئی ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے کرپشن یا اقربا پروی ثابت نہیں ہوئی. خان صاحب نے مجھے بحال کیا، بحال کر کے اس سے زیادہ اچھے عہدے پہ آیا. آج میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، آج میں پارٹی کے اندر اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوں. سر میں اکبر ایس بابر صاحب کو کہوں گا، آپ کو اتنا درد تھا نا تو آپ پارٹی کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق جاؤ، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ نون لیگ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. فیاض صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شروع میں بہت عرصے کوشش کی، مجھے اگنور کیا گیا، اور جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، میں آپ کو احمد سنیں، میں 2007 کے اینڈ سے پارٹی میں 10 سال ہو گئے. مجھے 4 دفعہ جو ہے نا ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو اکبر ایس بابر کو 1 دفعہ کرنا پڑا نا. لیکن پارٹی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ لائلٹی کی بنیاد پہ میں نے اس کو باہر نہیں نکالنا شروع کیا. جب آپ پارٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں نا، عمران خان کے ساتھ یا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، تو پھر مخالف کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوتے، پپٹ نہیں بنتے. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز ہے، ویسے میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے 2013 میں بڑے ایلیمنٹس، یعنی آپ کی نوجوان نسل اور اسپیشلی جو تحریک انصاف کی جو ISF ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ سندھ میں، اور سندھ کی جو بڑا شہر کراچی ہے وہاں پہ، وہ بہت سارے ایلیمنٹس اس میں جو ہیں وہ، یعنی اکبر ایس بابر تو ناراض ہو کے پبلک میں آ گئے اور وہ بدلہ لے رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن بہت سارے ایلیمنٹس ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو شروع میں تھے، جو یہ کہہ کر اس وقت ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. کوئی کسی نے PSP جوائن کر لیا ہے، کسی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، کہیں کچھ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا گیا، اور جو پیسے والے ایلیمنٹس ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو خان صاحب نے قریب کر لیا. مطلب میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے الیکشن قریب آئے گا، جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے، ابھی بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ 2013 کے وقت تھے وہ ابھی سامنے آئیں گے، اور وہ ناراض ہیں کہ ہمیں پارٹی لیڈرشپ نے اگنور کیا. مجھے تو اکبر بابر صاحب سے بھی بات کر کے لگتا ہے کہ ان کا بھی اصل ایشو یہی ہے. باقی پارٹیوں کا بھی چلے جائیں گے نا، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگنور کیا گیا. ایک کی بات کرتے ہیں نا، آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے چلے جائیں. قریشی صاحب جی بولیں. احمد قریشی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس آرگومنٹ میں بالکل وزن ہے کہ جو آئیڈیالوجیکل ورکرز تھے PTI کے ساتھ آج سے 7-8 سال پہلے، وہ واقعی کافی لوگوں میں ڈسلوژنمنٹ آئی ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، اب لیٹسٹ ایسے لوگ PTI کے پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ اب آگے ہیں الیکٹیبلز کے ساتھ، اور ایک طرف ان کے اوریجنل جو آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ ایک بیلنس سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کچھ ایسے لوگ PTI میں آئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ جو ملک کھر صاحب کا ہے، میں جو PTI کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بالکل اس پہ خوش نہیں ہے. لیاقت جتوئی صاحب کہ جی کہ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں ان کا
جو ماضی ہے نا وہ اس قسم کا وہ پی ٹی آئی کے مزاج کے مطابق یہ میرے وقت بالکل ختم ہے. آخری جو ہے یہ ایشو تو ہے تحریک انصاف بیلنس نہیں کر پا رہی. ایک بات تو مان لینا, تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی بن چکی ہے, اسی وجہ سے ہر چیز تحریک انصاف کے حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے. آخر میں آپ نون لیگ کے چلے جائیں, میں آپ کو راولپنڈی شہر کے اندر ایک چیز تو میری ہر حلقے کے اندر لوگ متنفر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ سے. یہ تو ہے ان کی قیادت سے, بالکل ان کی کرپشن سے, لیکن آپ کی پارٹی میں یہ ایشو تو ہے, یہ ایشو تو ہے. لیکن اگر ایشو ہو بھی, جو فیئر ہوتا ہے نا پارٹی سے, لائل ہوتا ہے, وہ جا کے مخالف کی گود میں نہیں بیٹھتا, یا تو وہ پارٹی چھوڑ جائے گا, چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لے گا, وہ غداری نہیں کرے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں بریگیڈیئر فاروق صاحب, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. باقی اور بھی بہت اہم چیزیں پاکستان میں تو ہو ہی رہی ہیں, پاکستان کے ارد گرد بھی ہو رہی ہیں, ان پہ ہم نظر ڈالیں گے کل کے پروگرام میں. آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے, اور اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.